میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں تکبر سے بچنا ہے۔ آپ کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ تکبر چھوٹی برائی نہیں۔ سنیے، مسلم شریف کی حدیث ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ہمیں تو جنت میں جانا ہے نا، آقا کے پیچھے پیچھے جانا ہے۔ تو تکبر کی اس عادت کو آج سمجھتے ہیں، پہلے چیک کریں گے ہمارے اندر ہے کہ نہیں، اور اگر ہے تو آج انشاءاللہ سچی توبہ کر کے اٹھیں گے۔ اب میں آپ کو کچھ سمٹمز، کچھ نشانیاں بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ پہلی نشانی، اس بات کو بندہ پسند کرے کہ لوگ مجھے دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں تاکہ دوسروں پر میری شان و شوکت کا اظہار ہو۔ یعنی بندے کے دل میں خواہش ہو، یار میں جب بھی جاؤں نا لوگ مجھ سے کھڑے ہو کر ملیں۔ کوئی کھڑے ہو کر نہ ملے تو دل پر چوٹ لگتی ہے، یار کھڑا بھی نہیں ہوا یار۔ اب بتائیے، اگر یہ کسی کے ذہن میں خیال آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کھڑے ہو کے کیوں نہیں مل رہا، میرا کچھ مقام ہے، آئی ایم سپیریئر ہے، میرے دل میں کچھ ہے جبھی تو میں چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ایک تکبر کی پہلی علامت، غور کیجئے گا، اگر ہے تو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسری علامت، اور یہاں پر میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دوسری علامت یہ ہے، یہ چاہنا کہ اسلامی بھائی میری تعظیم کی خاطر میرے سامنے باادب کھڑے رہیں تاکہ لوگوں کو میرا مقام و مرتبہ حاصل پتہ چلے۔ کچھ ہم نے دیکھا ہے بزنس مینوں کو بھی، کچھ جناب بڑے لوگوں کو، کہ ان کے ملازمین، ان کے جاننے والے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے آگے باادب کھڑے رہتے ہیں کچھ لوگ، تاکہ آنے والوں کو پتہ چلے کہ ماں بدولت کا کوئی مقام ہے، 3-4 لوگ ہاتھ باندھے کھڑے رہے ہمارے سامنے۔ ابھی جو اس طرح کرتا ہے وہ غور کرے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، جس کی یہ خوشی ہو کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے رہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یا 4 لوگ کھڑے کر لو اور جہنم میں ٹھکانہ بنا لو، یا اپنے دل سے یہ عادت کو دور کیجیے۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور علامت، کبھی کوئی غریب مسکین بیچارہ میلے کپڑے والا آدمی برابر میں آ کے بیٹھ جائے تو دل میں مزہ نہیں آیا، یار یہ کدھر بیٹھ گیا میرے برابر میں بیٹھ گیا، کھڑا بھی کر دیتے، بھائی ادھر جاؤ، آپ ادھر بیٹھیں۔ میرے برابر میں کوئی کمتر درجے کا آدمی بیٹھے اور اگر میرے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ کدھر بیٹھ گیا، تو میں نے اس کو کمتری سمجھا نا، حقیر سمجھا، اور یہ اس کو برابر میں بیٹھنا نہ دیا، یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے۔ ایک بڑا ہی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک بار ایک زمانے کے ولی، بڑے عبادت گزار، اتنی عبادتیں کی کہ آپ کے ساتھ آپ کو سایہ کرنے کے لیے ایک بادل چلا کرتا تھا، آپ جدھر جاتے بادل آپ کے ساتھ ہوتا۔ ایک بار وہ ایک جگہ جا کر بیٹھے، ایک گناہ گار مسکین سا شخص سوچنے لگا، یار یہ کتنے نیک آدمی ہیں، ان کے ساتھ بادل چلتا ہے، میں بھی ان کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، شاید ان کی برکتیں مجھے مل جائیں گی۔ اچھی نیت کی نا، گڈ انٹینشن، وہ جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اس بزرگ کے دل میں خیال آیا، میں اللہ کا ولی، یہ کہاں گناہ گار آدمی میرے برابر میں بیٹھ گیا ہے۔ ان کے دل میں برا خیال، اس کے دل میں اچھا خیال کہ میں اللہ کے ولی کے برابر میں بیٹھوں گا، کچھ مل جانا ہے۔ بیٹھے برابر میں ہیں، خیال الگ الگ ہیں، نیتیں الگ الگ ہیں۔ اب جب دونوں کھڑے ہوتے ہیں، گناہ گار ادھر جاتا ہے، نیک بزرگ اس طرف جاتے ہیں، مگر وہ بادل گناہ گار کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس زمانے کے ولی کو یہ القاء ہوتا ہے کہ جا کر انہیں بتا دو، آج سے اپنے اپنے اعمال دوبارہ شروع کر دو، تم نے جو اس کو حقیر جانا، یہ تکبر کیا، اس کی وجہ سے تمہارے سارے نیک اعمال برباد کر دیے گئے، اور وہ شخص جس نے اللہ کے نیک بندوں کی صحبت پانے کے لیے اچھی نیت کر کے تمہارے قریب آیا، اللہ نے آج سے اس کو ولایت سے سرفراز فرما دیا۔ تو دل کے اندر خیال کیا ہے؟ عاجزی ہے، یہ تکبر ہے، پراؤڈ ہے، لوگوں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے کی تمنا ہے، برباد ہو جاتا ہے وہ شخص۔ آپ نے نبی پاک کی حدیث پاک سنی ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں یہ بیماری میں پال کر بیٹھا ہوں اور میرے اعمال برباد ہو رہے ہیں، میں جنت سے دور ہو رہا ہوں اور رب کی ناراضگی کا سبب میں بنتا چلا جا رہا ہوں۔ آئیے ایک اور علامت سنتے ہیں۔ امیروں کی دعوت میں بڑا ٹائم پہ پہنچ جانا، اور کوئی غریب بلائے تو جناب بڑا مصروف ہوں، بڑا بیزی ہوں، ٹائم نہیں ہے،
تم دیکھتے تو ہو میں کتنا مصروف ہوتا ہوں، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اگر ایسا ہے تو پھر اس غریب کو آپ نے حقیر تو نہیں سمجھ لیا۔ امیر کے یہاں 1000 آدمی کی دعوت ہو تو 1050 آدمی پہنچتے ہیں، جس کو نہیں ہوتی وہ بھی پہنچ جاتا ہے، لیکن غریب کے یہاں کون جاتا ہے؟ حالانکہ امیر کے آپ نہ جائے نا تو کوئی نوٹ نہیں کرنے والا، ویسے ہی بہت سارے لوگ پہنچے ہوئے ہیں، لیکن اگر کسی غریب کے پاس چلے جاؤ تو دل سے دعا نکلتی ہے، وہ زندگی بھر یاد رکھتا ہے کہ فلاں آدمی بھی میری دعوت ہے، میں غریب آدمی میرے پاس آ گیا، لیکن اس کے لیے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے یہ جو غریب مسکین دنیا سے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی دعائیں لیا کریں۔ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کون مقبول ہے۔ آج جو یہ پھٹے پرانے کپڑوں میں غریب ہمارا نوکر ہے، ہم نہیں جانتے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مرتبہ ہے۔ کبھی یہ دل سے دعا دے دے گا نا، آپ کی اتنی مشکلیں دور ہو جائیں گی آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا، آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم نمازیوں سے ملتے ہیں، امام سے ملتے ہیں، کبھی مسجد کے خادم سے ملتے ہیں، مسجد کے چوکیدار سے ملتے ہیں۔ آپ کی بلڈنگ میں نیچے چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، روزانہ بلڈنگ میں 100 آدمی داخل ہوتے ہیں، چوکیدار سے کون ملتا ہے؟ پولیس والے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ان سے کون ملتا ہے؟ یاد رکھیں، ان سے ملا کریں۔ میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔